الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ. بغیر وحی کلام نہ کرنے والے نبی مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے. عزیزان گرامی، مولا علی کا ذکر کیجئے اور عبادت الہی حاصل کیجئے. یہ مہینہ عبادتوں کا ہے تو اس مہینے میں ذکر علی کر کے بھی عبادت کیجئے تاکہ ہم روز محشر یہ کہہ سکیں کہ ہم نے روزے رکھے ہیں تو ہم اجر رسالت بھی ادا کر رہے ہیں، کیونکہ اجر رسالت ولایت آل محمد ہے، محبت محمد و آل محمد ہے. آل محمد کی محبت جو ہے یہی اجر رسالت ہے. دوستوں اور عزیزوں، اگر مجھ سے کبھی یہ سوال کیا جائے کہ آپ حضرت علی کو کیوں مانتے ہیں تو میں اس کیوں کا جواب ہمیشہ دو جملوں میں یوں دوں گا کہ ہم کیونکہ مسلمان ہیں اس لیے حضرت علی علیہ السلام کو مانتے ہیں. محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے حضرت علی علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں. اس لیے کہ اسلام نام ہے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، رسول کے جو فرامین ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا. خوبصورت اسلامی نام رکھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے، اسلامی لباس پہن لینے کا نام اسلام نہیں ہے. سچا، پکا، اچھا، کھرا مسلمان وہ ہے جو مطابق قرآن عمل کرے اور مطابق حکم نبی عمل کرے. تو اللہ کا شکر ہے کہ جہاں ہم نے پورے اسلام کو قرآن اور حضور ختمی مرتبت سے لیا، وہیں ہم نے آل محمد کی محبت کو بھی قرآن سے اور نبی کے حکم سے لیا ہے. نبی محمد نے مختلف مقامات کے اوپر یہ بات فرمائی کہ علی میرا جانشین ہے، علی میرا وزیر ہے، علی میرا خلیفہ ہے، اور علی سے محبت رکھنا عبادت ہے، اور علی کا ذکر کرنا جو ہے وہ عبادت ہے. اور علی علیہ السلام اس ذات کا نام ہے کہ جو چہرہ علی کا دیکھے تب بھی عبادت ہے، ذکر علی کا کرے تب بھی عبادت ہے، اور محبت علی کی دل میں رکھے تب بھی عبادت ہے. میں اس سے قبل بھی اشارتاً یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. دوستوں اور عزیزوں، جو بھی میری آواز کو سن رہا ہے، میں تمام مسلمانوں کو ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. دیکھیے، ہمارا مذہب وہ ہے کہ جس نے ہمیں آخرت کے بارے میں بتایا ہے. بہت توجہ سے سنیے گا. آج میرا ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے آپ کے لیے، سننے والوں کے لیے. اور اگر میری آواز کو غیر شیعہ افراد سن رہے ہیں، مسلمانوں میں وہ افراد سن رہے ہیں جو شیعہ مسلک اور کو نہیں اپنائے ہوئے ہیں، تو میں ان سے ایک بات عرض کروں گا کہ بہت غور سے سنیے. دیکھیے، ہم ایک مٹی کا گھڑا بھی خرید کے لاتے ہیں تو اس میں پانی ڈال کر دیکھتے ہیں کہ کہیں سے رس تو نہیں رہا ہے، ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے. اگر سبزی بھی خریدنے جاتے ہیں تو اس میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ آلو اگر خرید رہے ہیں، بٹاٹا خرید رہے ہیں تو کہیں اس کے اندر کھرپی تو نہیں لگی ہوئی ہے، خراب تو نہیں ہے. اگر ایک ٹماٹر بھی ہم خریدتے ہیں تو ہم آنکھیں بند کر کے نہیں لیتے ہیں، بلکہ ہم اسے دیکھتے ہیں کہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر ہم دنیا کے استعمال کے لیے لیتے ہیں تو ہم اس کو پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانچتے ہیں، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو. تقاضۂ عقل بھی یہی ہے کہ دنیاوی امور میں بھی آپ سوچ سمجھ کے کام کیجئے، جبکہ دنیاوی چیزیں ہمارا ساتھ اسی وقت تک دے سکتی ہیں جب تک کہ ہم اس دنیا میں زندہ ہیں،
لاکھوں اور کروڑوں کے فلیٹ میں ہم رہتے ہوں یا ایک جھوپڑے میں رہتے ہوں، یہ اسی وقت تک ہمارے ساتھ رہے گا جب تک کہ ہم زندہ ہیں۔ مرنے کے بعد پھر یہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ لیکن دین اور ایمان اور مذہب جو ہے، جہاں ہمیں اصول زندگی بتا رہا ہے، وہیں ہماری آخرت کو بھی سنوار رہا ہے۔ مذہب کا اصل فائدہ تو، مذہب پر چلنے کا اصل فائدہ تو مومن کو مرنے کے بعد ظاہر ہوگا۔ اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور آخرت اس کے لیے جو ہے وہ جنت ہے۔ تو اگر آپ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ ضرور سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ بعد وفات پیغمبر اسلام جو مسلمانوں میں دو حصے ہوئے ہیں، اس میں مطابق حکم رسول کون گروہ ہے اور خلاف حکم رسول کون گروہ ہے۔ اس لیے کہ نبی کے بعد جسے ہم نبی کا جانشین مانیں گے، اب وہ جو بتائے گا ہم اسی پر عمل کریں گے۔ اگر وہ رسول کے حکم کے مطابق ہے تو پھر وہ رسول کی بات بتائے گا، رسول کی شریعت بتائے گا، اور اگر حکم رسول کے خلاف ہے تو وہ آمیزش ہوگی۔ جیسے ڈپلیکیٹ دوا ہو، نام وہی ہوگا مگر اس میں اثر نہیں ہوگا۔ تو ہمیں ضروری ہے، یہ میری ایک دعوت فکر ہے اپنوں کے لیے بھی، جو محبان اہل بیت میری آواز کو سن رہے ہیں، جو فقہ آل محمد کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے مذہب میں تقلید ہے، ہم فروحات میں تقلید کرتے ہیں لیکن عقائد میں تقلید نہیں ہے، اصول دین میں تقلید نہیں ہے کہ ہم کسی عالم کے کہنے سے مانیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کسی عالم کے کہنے سے ہم یہ مانیں کہ اللہ عادل ہے، کسی عالم کے کہنے سے ہم یہ مانیں کہ سلسلہ نبوت ہے، کسی عالم کے کہنے سے ہم یہ مانیں کہ نبوت کے بعد سلسلہ امامت ہے، اور جب یہ ہادیان دین کا سلسلہ تمام ہوگا تو اس کے بعد روز قیامت ہوگی۔ آپ بڑے سے بڑے عالم سے پوچھ لیجئے، ہر یہی جواب دے گا کہ نہیں، کسی کے کہنے سے ماننا نہیں ہے، آپ کو اپنی عقل سے سمجھنا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے یا نہیں ہے، وہ عادل ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے مذہب کی حقانیت تو یہیں سے کھل گئی کہ ہم تقلید کے قائل ہیں مگر اصول میں نہیں کہ فلاں عالم نے کہا ہے تو ہم اللہ کو مانے لیتے ہیں، فلاں مجتہد نے کہا ہے تو ہم اللہ کو عادل مانے لیتے ہیں، فلاں عالم دورہ نے کہا ہے تو ہم رسول کی رسالت کو مانے لیتے ہیں۔ نہیں، ہمیں کسی کے کہنے سے، اس کے حکم سے نہیں ماننا ہے، ہمیں اپنی عقل سے سمجھنا ہے، دلائل کے ساتھ سمجھنا ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، سلسلہ نبوت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، سلسلہ امامت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنی قوم کے بچوں سے بھی یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ اماموں کو ہم اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا مانتے تھے، بلکہ ہماری عقل نے ہمیں یہ حکم دیا کہ رسول کے بعد اسے مانو جو رسول جیسا ہو۔ میں یہ بات نہ عرض کرتا اگر بعد وفات پیغمبر اسلام مسلمان ایک ہی در پر ٹھہر جاتے اور وہاں پہ دو حصے نہ ہوتے تو پھر میں یہ کہتا کہ جب سب ایک جگہ پر ہیں تو ہم بھی اسی در پر چلے جائیں،
لیکن جب ہم نے دیکھا کہ 2 پھاٹ ہوئے تو اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہم جائیں فوراً بعد وفات پیغمبر اسلام، یا جو دوسرے افراد تھے ہم ان کے ساتھ جائیں. مجھے اس وقت ان کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کرنا، میں ایک دعوت فکر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اگر بات اچھی لگے تو غور و فکر کیجیے گا اور سوچئے گا. دیکھیے ہم کسی کو نہیں جانتے، ہم نبی کو جانتے ہیں. نبی جس کے لیے فرمائیں گے کہ ہمارے بات یہ ہے ہم اسے مانیں گے، کیونکہ ہم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. ہم نہ مدینے والوں کو جانتے ہیں نہ مکے والوں کو جانتے ہیں، ہم تو رسول خدا کو جانتے ہیں. جو وہ فرمائیں گے وہ ہم مانیں گے. تو ہم نے جب حضور ختم مرتبت کی زندگی دیکھی تو انہی نے اپنی 23 سالہ زندگی میں جگہ جگہ پر ہمیں آگاہی دی، بتایا کہ میرے بعد کون ہوگا. دعوت ذل شیرہ میں جو میری مدد کرے گا وہ میرا، جو بھی نصرت کا وعدہ کرے گا وہ میرے بعد میرا جانشین، میرا وزیر، میرا خلیفہ. اب تاریخ میں ڈھونڈیے کہ کس نے اس وقت مدد کی. نام میں بتائے دیتا ہوں، ایک ہی نام ہے، امیر کائنات مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. جنگ خندق میں کون ہے جو اس کافر کے کل کفر کے مقابل جائے؟ تو نبی کہہ رہے کون ہے جو جائے گا وہ میرے بعد میرا جانشین، وزیر، خلیفہ ہوگا. اب آپ ذرا تاریخ سے پوچھئے کہ کون گیا تھا اور کس نے جا کر عمرو ابن عبد ود کا سر کاٹا تھا. مجھ سے اگر پوچھئے تو میں آپ کو بتاؤں گا، تاریخوں کو ڈھونڈ لیجئے. میرے والد کی ڈائری کی لکھی بات نہیں ہے، یہ میرے پرسنل ڈائری کا معاملہ نہیں ہے کہ میں نے لکھ دیا. یہ تاریخ اسلام کی حقیقت ہے کہ علی گئے. ایک واقعہ نہیں، نبی کریم کی زندگی کے سینکڑوں واقعات ایسے مل جائیں گے کہ جہاں پر نبی نے بتا دیا کہ میرے بعد علی ہیں، میرے بعد علی ہیں، میرے بعد علی ہیں. پھر پوری طرح سے وضاحت کر دی غدیر کے منبر سے، جہاں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کا مجمع تھا، حاجی تھے، نمازی تھے، نبی کے ساتھ حج پہ آئے تھے، گناہ معاف کرا کے آئے تھے. لیکن اس ایک گریٹ مجمع میں نبی نے کسی کو اپنے ہاتھوں پر نہیں اٹھایا سوائے علی کے. اور خالی ہاتھوں پر اٹھایا نہیں بلکہ ارشاد فرمایا من کنتم مولا فہذا علی مولا، جس کا میں ہوں مولا اس کا یہ علی ہے مولا. اس کے علاوہ جگہ جگہ پر دکھا رہے ہیں. صحابہ اکرام کا ایک گروہ مدینے میں نبی کریم کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ سے جناب سلیمان کا ذکر سنا ہے. حضرت سلیمان، میں نے اس واقعے کے لیے آپ سے پرسوں وعدہ کیا تھا، آج میں اس وعدے کو پورا کیے دیتا ہوں. حضرت ہم کچھ جاننا چاہتے ہیں. حضرت سلیمان کی بساط، ایک قالین پر حضرت سلیمان بیٹھتے تھے اور اسے جب حکم دیتے تھے تو قالین ہوا میں اڑتا تھا، اور جہاں حضرت سلیمان چاہتے تھے وہ قالین ادھر جاتا تھا، ان کے اشاروں پر چلتا تھا. کہ واقعہ سنا تو ہے مگر ہم آنکھوں سے دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ کس طرح سے وہ بساط اگتی تھی.
نبی نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں دکھا دوں گا. اتفاق سے یا یہ اختیار کی بات تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے ایک قالین نبی کے خدمت میں تحفے میں پیش کیا. ابھی وہ قالین نبی کے سامنے رکھا ہی گیا تھا, لوگ سوال کر ہی رہے تھے, قالین کی بات چل رہی تھی کہ ادھر سے علی آ گئے. اب جو مولائے متقیان تشریف لائے ہیں تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا یا علی ان کو حضرت سلیمان کا معجزہ دکھا دو. میرے مولا نے امیر المومنین نے اس قالین کے اوپر صحابہ اکرام میں سے 10 افراد کو بٹھالا نبی کے حکم سے, جس میں وہ بھی تھے کہ جنہی نے کبھی دامن محبت اہل بیت چھوڑا نہیں, اور وہ بھی تھے جو غدیر کے قول کو بعد وفات نبی بھول گئے, اور وہ بھی تھے کہ جنہی نے بیعت سب سے پہلے علی کی تھی غدیر میں, اور مولا نے اسی وقت کہہ دیا تھا جتنی اجلت بیعت میں تم نے کی ہے اتنی جلدی تم بیعت توڑو گے. پورا گروہ تھا. وہ بھی تھے کہ جو حضرت سے محبت کرتے ہیں, اور وہ بھی تھے جو حضرت سے عداوت رکھتے ہیں. دونوں گروہ تھے. حضرت تشریف رکھتے ہیں قالین پر, اور اس کے بعد قالین کو اشارہ کیا. سلمان محمدی بھی تشریف رکھتے ہیں. قالین کو اشارہ کیا, قالین ہوا میں بلند ہوا, بلند ہوتا چلا گیا, اتنا بلند ہو گیا کہ سب گھبرا گئے, سب ڈرنے لگے. حد یہ کہ سلمان محمدی فرماتے ہیں یا علی اب بس. تو مولا نے ارشاد فرمایا سلمان تھوڑا سا اور بلند ہو جاؤ, تھوڑا سا اور بلند ہو جاؤ. اب عالم نہ پوچھئے, جو بزدل تھے ان کے قلب کی حرکت رکنے لگی. سلمان ملائکہ کی آواز سننے لگے. اب اس موقع کے اوپر تاریخ کہتی ہے کہ سلمان نے اسی قالین پر جست لگا کر مولا علی کے قریب آئے, اور آنے کے بعد مولا کے ہاتھ پر ہاتھ مارا, اور مارنے کے بعد کہا یا علی اگر اب اور بلند کر دیا تو میں وہی کہہ دوں گا کہ جو دوسرے کہتے ہیں, یعنی نصیریوں والی بات کہہ دوں گا. تو میرے مولا نے قالین کو اتارنا شروع کیا. قالین اترنا شروع ہوا. اب ایک پہاڑی کے قریب یہ قالین جا کر اترا, اور جب قالین پہاڑی کے قریب جا کے ٹھہرا ہے تو میرے مولا نے پوچھا کیا اس پہاڑی کو جانتے ہو, کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ پہاڑی کون سی پہاڑی ہے؟ سب نے کہا یا علی ہم نہیں جانتے یہ پہاڑی کون سی پہاڑی ہے. کیا تم نے اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہے؟ سورہ کہف تم نے قرآن میں پڑھا ہے؟ ہاں یا علی مگر ہمیں یہ نہیں معلوم اصحاب کہف کہاں ہیں, اصحاب کہف کہاں آرام کر رہے ہیں. تو ایک مرتبہ میرے مولا نے پہاڑی کی طرف اشارہ کیا, اور اشارہ کر کے فرمایا اس پہاڑی میں اصحاب کہف سو رہے ہیں. کہاں ہیں اس پہاڑی میں اصحاب کہف؟ اب تک کوئی نہیں رہا ہے, اس میں سو رہے. کہاں اسی میں سو رہے ہیں؟ یقین نہیں ہے تمہیں کہ علی تک تو کچھ نہیں رہا ہے؟ ہم کیسے مان لیں کہ جاؤ پہاڑی سے کے قریب سلام کرو, امکان ہے جواب آئے. اب گئے, ایک ایک گیا. اب نام اس سے نہ پوچھئے گا خدا کے لیے. ایک ایک گیا. سب سے پہلے انہی کو بھیجا جن کو علی کے اختیار پر شک تھا, تشریف لے جائیں. اب آپ ذرا تصور کیجئے پہاڑی کے سامنے کھڑے کہہ رہے اصحاب کہف کو مخاطب کر کے سلام علیکم. کوئی جواب نہیں. آئے سر جھکائے ہوئے, کوئی جواب نہیں ملا. دوسرے گئے, کوئی جواب نہیں ملا. اب سب جو بھیجے گئے تھے مولا علی سے کہتے ہیں آپ نے بھی بڑا اچھا مذاق کیا کہ پہاڑی کے سامنے ہمیں بھیج کر سلام کروا رہے ہیں, جواب کچھ نہیں آیا. ذرا اب آپ چاہیے, آپ جا کے سلام کیجئے. دیکھیں آپ کے سلام کا جواب ملتا ہے. حضرت آگے بڑھے, پہاڑی کے قریب پہنچے, اور اب جو چاہ کے سلام کیا تو اصحاب کہف نے ایسا جواب سلام دیا کہ علی تو سن ہی رہے ہیں, جو اور بھی ہیں وہ بھی سن رہے ہیں.
چہرے اتر گئے، کہا واہ صاحب واہ، ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، آپ کے سلام کا جواب دیا۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا بھائی ہم سے کیوں لڑ رہے ہو، جا کے انہی سے پوچھ لو۔ اب پہاڑی کے قریب گئے اور جانے کے بعد انہوں نے وہاں جا کر یہ کہنا شروع کیا کہ آپ نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، علی کے سلام کا جواب کیوں دیا؟ پھر انہی نے جواب نہیں دیا۔ دیکھیں کچھ ایسے ہوتے ہیں ہر ایک سے بات نہیں کرتے ہیں، کہا آپ جائیے، انہی نے ہمارا جواب بھی ہمیں نہیں دیا، سلام کا جواب تو جانے دیے، انہی نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ اب مولا علی گئے، بھئی یہ جو مجمع میرے ساتھ آیا ہے ان میں چند لوگوں کو یہ اشکال ہے کہ تم لوگوں نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا اور اس کے بعد پھر یہ بھی نہیں بتا رہے ہو کہ میرے سلام کا جواب دے دیا، ان کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو اب اندر سے پھر آواز آئی، یا علی ہمیں صبح قیامت تک اللہ کا یہ حکم ہے کہ کسی سے کلام نہ کرنا، سنیے پوری توجہ سے، کسی سے کلام نہ کرنا۔ یا اصحاب کہف جواب دے رہے یا علی ہمیں یہ حکم ہے کہ کسی سے صبح قیامت تک کلام نہ کرنا سوائے نبی کے یا وصی نبی کے۔ لیجئے مینکی کے سر پر نمک پڑ گیا، اب جو وہاں کھڑے تھے وہ مزمحل ہو گئے، اس سے اچھا زیادہ گفتگو کچھ کرتے ہی نہیں۔ لیجئے اصحاب کہف کہہ رہے ہیں ہم کلام اسی سے کریں گے جو نبی ہوگا یا نبی کا جانشین ہوگا۔ تو نبی محمد تو مدینے میں ہے، علی جانشین نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب نہ پوچھئے، تھکن بڑھ گئی، سب سر جھکا گئے کہ بیٹھ گئے۔ تو مولا نے فرمایا کیا مدینے چلے؟ کہا یا علی چلیے چلیے چلیے۔ مولا نے پھر بساط پر سب کو بٹھالا، پھر اس قالین کو حکم دیا، وہ ہوا میں بلند ہوا، مدینے میں پہنچا، مسجد نبوی کے قریب اترا، وقت ظہر ہو چکا تھا، نماز ظہر مسجد کے اندر ہو رہی تھی، مسجد کے اندر نماز ظہر تھی، اور آج نماز ظہر میں نبی نے سورہ کہف کی تلاوت فرمائی، اور روایت میں ہے کہ نبی رکوع میں گئے۔ اب جتنے بھی وہاں پہ تھے جلدی جلدی اترے اور مسجد کی طرف دوڑے۔ مولا علی بھی مسجد کے اندر گئے کہ جماعت میں شریک ہو جائیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جماعت میں اگر آپ کو شریک ہونا ہے تو رکوع میں، اگر جماعت شروع ہو چکی ہے تو رکوع میں شرکت ہوتی ہے۔ تو اب علی بھی شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں مسجد میں، لیکن میرے مولا کو کچھ تاخیر ہوئی وہاں تک پہنچنے میں، 2-4 منٹ۔ ادھر نبی رکوع میں چلے گئے ہیں، مگر روایت کہتی ہے کہ آج نبی نے ذکر رکوع کو بڑھا دیا اور اتنی دیر تک ذکر رکوع کرتے رہے جب تک کہ علی شامل جماعت نہ ہو گئے۔ کیا کہنا اہل بیت پیغمبر کا؟ ہم نے تو آج تک یہی سنا تھا کہ بیٹے کی وجہ سے، حسین کی وجہ سے سجدے کو طول دیا ہے، لیکن اب یہ معلوم ہوا کہ رکوع کو طول علی کی وجہ سے دیا ہے۔ یعنی امت کو نبی بتانا چاہ رہے ہیں نماز دین کا ستون ہے اور نماز کا ستون اہل بیت ہے۔ نماز انتظار کر رہی ہے کبھی علی کی شرکت کا، کبھی حسین اپنی مرضی سے پشت رسالت سے اتریں، تب سجدے سے سر اٹھائیں۔ نبی کریم نے نماز کو تمام کیا کہ یا علی نے دکھا دیا، جو گئے تو نے کہا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے بساط بلند ہوئی، نبوتوں کے معجزات علی دکھا رہے ہیں، تو پھر ہم علی کے سوا کسی کو نبی کا جانشین کیسے مان لیں؟ ہم اسی کو مانیں گے جس میں وہ جلوے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، وہ جلوے
مولائے متقیان اور اہل بیت پیغمبر میں ہم نے دیکھے. دوستوں عزیزوں محبان اہل بیت پیغمبر، تو اصحاب کہف بھی گواہی کیا دے رہے ہیں کہ وصی رسول علی ابن ابی طالب ہیں، جبکہ بساط پر بیٹھ کے جو طبقہ گیا تھا اس میں وہ سب تھے کہ جنہوں نے بعد میں رسول کی خلافت کا دعویٰ کیا اور اپنی جانشینی کا اعلان کیا، لیکن کسی کے سلام کا جواب نہ دے کر علی کے سلام کا جواب دے کر یہ بتایا کہ علی ہے جانشین رسول، علی ہے نائب رسول. تو ہمیں نبی کی شریعت علی کے ذریعے حاصل کرنا ہے، اور علی ابن ابی طالب سے محبت کر کے ہمیں اجر رسالت ادا کرنا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے کہ آپ نے میری حوصلہ افزائی کی، اور پچھلی مجلسوں سے لے کر آج تک آپ نے مجھے سنا، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن یہ نہ بھولیے گا میرے حق میں ہمیشہ، میری اولادوں کے حق میں ہمیشہ یہ دعا کیجیے گا کہ ہمیشہ ہم خدمت اہل بیت کرتے رہیں، اور وہ ہمیں ایسی خدمت جسے وہ قبول فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر باقی رہیں اور چلتے رہیں. ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد پر. حضرات، ایک وعدہ میں نے آپ سے اور کیا تھا، وہ یہ کیا تھا کہ مولا علی کے زمانے میں جب مولا علی ظاہری طور پر سب کے سامنے موجود تھے تو بہت سے مسائل حل کیے حضرت علی نے، ایسے ایسے مسائل حل کیے کہ اگر وہ اس وقت حضرت نہ ہوتے تو شاید دوسرے ہلاک ہو جاتے نے. ہر ایک موقع پر اسلام کے لیے لوگوں کی مدد کی، اور یہ تو اعلیٰ ظرفی تھی حضرت کی کہ انہیں نے یہ نہیں دیکھا کہ دوست مدد کے لیے بلا رہا ہے یا دشمن مدد کے لیے بلا رہا ہے، بلکہ جس نے بھی مدد کے لیے بلایا اس کی مدد کی، اور اس کی ضرور مدد کی جہاں پر اسلام کی حقانیت کی بات آ گئی. تو واقعہ اس طرح سے ہے، ایک دن دو لوگ ہم سفر ہوئے اور بیٹھ کر ایک جگہ پر جب انہیں بھوک لگی تو انہوں نے اپنا ٹفن کھولا، اور ٹفن کھول کر انہوں نے کھانا شروع کیا. ایک کے ٹفن میں 5 روٹیاں نکلیں اور ایک کے ٹفن میں 3 روٹیاں نکلیں. تو جب 5 روٹیاں اور 3 روٹیاں نکلیں اور یہ لوگ کھانے لگے تو ایک تیسرا آدمی ادھر سے گزر رہا تھا. انہوں نے اس کو بھی بلایا اور اس کی بھی صلاح کی کہ بھائی آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو. وہ مسافر تھا، اس کے پاس ٹفن بھی نہیں تھا، محسوس یہ ہوتا ہے کہ بھوکا بھی تھا. وہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کے ان لوگوں کے ساتھ کھانے لگا. جب کھانے لگا تو جب کھانا کھا چکا واپس جانے لگا تو اس نے یہ کیا کہ واپس جاتے وقت اس نے دسترخوان پر 8 درہم رکھے، کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ 8 روٹیاں ہم تینوں نے مل کے کھائی ہیں تو ہم 8 درہم رکھ کے چلے جا رہے ہیں. جب وہ چلا گیا تو اب وہاں کے اوپر جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس نے ان درہموں کی تقسیم کی، اور اس نے جب تقسیم کی تو اس طرح سے تقسیم کی کہ بھئی اس کی 5 روٹیاں تھیں، اس نے 5 درہم لیے، اور سامنے والے کی 3 روٹیاں تھیں، اسے 3 درہم دیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ 3 والا 5 والے سے لڑنے لگا. یہ مسئلہ پرانا ہے، کوئی نیا نہیں ہے. 3 والا جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں وہ 5 روٹیوں والے سے لڑنے لگا، اور لڑتے لڑتے اس نے یہ کہا کہ تم نے انصاف نہیں کیا ہے. انصاف تو یہ ہے کہ ان روٹیوں ان پیسوں کے آدھے آدھے تقسیم ہو، آدھے تم لو آدھے ہم لے. اس نے کہا بھائی میری 5 روٹیاں تھی میں نے 5 لے لیے، تمہاری 3 روٹیاں تھیں تم 3 لے لو. لڑائی یہاں تک بڑھی کہ صاحب یہ لوگ مدینے آئے، اور آنے کے بعد ادھر ادھر پہنچے اور کہیں سے اطمینان بخش جواب نہیں ملا، اور خود جن سے پوچھا گیا تھا انہی نے یہ کہا کہ علی سے پوچھو.
اب حضرت علی نے کے پاس جب یہ فیصلہ پہنچا اور حضرت نے یہ سب سنا تو حضرت نے 3 والے سے یہ کہا کہ دیکھ تو اسی فیصلے پر راضی ہو جا جو تیرے ساتھی نے کیا ہے، یعنی تجھے 3 درہم دیے ہیں، اس نے 5 لیے ہیں، اسی پر راضی ہو جا، اس میں تو فائدے میں ہے۔ لیکن وہ 3 والا جو تھا کہاں ماننے والا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ فیصلہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر میں نے فیصلہ کیا تو پھر تجھے 2 دینار اس 5 والے کو واپس کرنا پڑیں گے، اس لیے کہ حق تو تیرا صرف 1 ہی دینار کا ہے۔ اتنے کا مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے 1 دینار ملے گا، لوں گا، مجھے سمجھا دیجئے۔ ہائے ہائے، توجہ کیجئے گا۔ حضرت نے کہا دیکھ پھر میں تجھے سمجھا رہا ہوں، مان جا، 3 مل گئے ہیں دینار، 3 تیری روٹیاں تھیں، چلا جا، 5 والے سے جھگڑا نہ کر۔ لیکن وہ اکڑتا رہا تو حضرت نے اب اسے سمجھانا شروع کیا۔ کہا تمہاری روٹیاں کتنی؟ کہا 3۔ تمہاری روٹیاں کتنی؟ کہا 5۔ کہا دونوں کو ملاؤ کتنی ہوئیں؟ توجہ کیجئے گا، دونوں کو ملاؤ کتنی روٹیاں ہوئیں؟ 8 روٹیاں۔ کہنے والے مولا نے کہا کھانے والے کئے؟ کہا 3، 2 ہم، ایک وہ شخص جو آیا تھا جس نے پیسے دیے تھے، 3۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کر لو، تو کتنی روٹیاں ہو جائیں گی؟ 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے جب آپ کیجئے گا تو کتنے ہو جائیں گے؟ 24 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ کیا کھانے والے کتنے؟ 3۔ توجہ کیجئے گا، اب ان 24 ٹکڑوں کو اگر تم 3 میں تقسیم کرو گے تو کتنے آئیں گے؟ توجہ کیجئے گا، اگر تم 3 میں 24 ٹکڑوں کو تقسیم کرو گے تو کتنے بچیں گے؟ کہ 8 ٹکڑے سب کھائیں گے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ 8 ٹکڑے، 8 ترک 24، 8 ٹکڑے سب کھائیں گے۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ 8 ٹکڑے کھائیں گے نا، تیری روٹیاں کتنی تھی؟ کہا 3 کے جب 3 ٹکڑے ہوں گے تو کئے تیرے ٹکڑے بنے؟ اس نے کہا یا علی میرے ٹکڑے بنیں گے 9۔ تو مولا نے کہا تیرے 9 ٹکڑے بنیں گے نا، جس کی 5 تھیں اس کے کئے ٹکڑے بنیں گے؟ کہا 15۔ توجہ رکھیے گا، 15 ٹکڑے بنیں گے۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا تیرے 9 ٹکڑوں میں 8 ٹکڑے تو تو نے کھا لیے، 1 ہی ٹکڑا تو اس نے کھایا، اس کے 15 ٹکڑوں میں 8 ٹکڑے اس نے کھائے اور 60 ٹکڑے اس مہمان نے کھائے۔ تو فیصلہ میرا سن لے، جس کی 5 روٹیاں تھی اس کے 7 درہم ہوئے، تیری 3 روٹیاں تھی تیرا 1 درہم ہوا۔ ارے اس نے منہ پیٹ لیا اپنا کہ لیجے قیامت آ گئی، اگر فیصلہ نہ کرایا ہوتا تو 3 درہموں کا نقصان نہ ہوتا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے کہتے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے سے 3 5 نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ روز محشر بھی جب ہمارے معاملات علی کی بارگاہ میں رکھے جائیں گے تو کامیابی پنجے تنی والوں کو ملے گی انشاءاللہ۔ تو ہم نے علم کی بنیاد پر انہیں مانا ہے، ہم نے کردار کی بنیاد پر انہیں مانا ہے، ہم نے شجاعت کی بنیاد پر انہیں مانا ہے۔ بس عزیزان گرامی، چند منٹ آج میری تقریر میں کچھ زیادہ ہو جائیں گے، لیکن آج اس خمسے کی یہ آخری مجلس ہے۔
عزیزان گرامی، لاکھوں سلام ہو اس مولا پر کہ جس نے ہمیشہ اپنے علم کے ذریعے فائدہ پہنچایا، اپنی حکمت کے ذریعے فائدہ پہنچایا، اور وہ عقلی جوابات دیے علی نے کہ جس کا جواب کائنات میں نہیں تھا، مگر زمانے نے اس علی کو رہنے نہ دیا۔ ہمارے 14 معصوموں میں صدیقہ رسول کی بیٹی اور 11 امام، ان کے قاتل وہی لوگ ہیں جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ کربلا میں شہزادی زینب کے سر سے چادر چھیننے والے وہی تھے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے۔ حضرت سکینہ بنت الحسین کے تماچے لگانے والے وہی تھے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے۔ ہاں عزاداروں، ہاں ماتمداروں، ابھی آپ نے چند دن قبل مولا علی کا ماتم کیا، مولا علی کو پرسا دیا، لیکن کربلا کے غم میں علی و فاطمہ بھی ساتھ ساتھ کی شریک ہیں۔ یہ مظلوم کی مظلومیت کو دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت مولا علی کس طرح سے برداشت کر رہے ہوں گے۔ مولا علی پس پردہ سب دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں، لیکن چند موقع ایسے آئے کہ جہاں پر علی ظاہر ہو گئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا۔ شام غریبہ میں اب علی چھپ نہ سکے، چہرے سے پردہ اٹھا کے کہہ دیا، زینب میں تیرا بابا علی ہوں، اب تو چلی جا، اب تیرا بابا پہرا دے گا۔ اللہ رے مصیبت آل محمد، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت پیغمبر کے۔ ہاں عزاداروں، کربلا کے اندر دل ہل جاتا ہے جب ہم تاریخ کربلا کے واقعات کو پڑھتے ہیں، جناب زینب کی اسیری کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے مولا علی کی شہادت کی مجلسوں میں سنا ہے نا کہ جب مولا علی زخمی ہو کر بیت الشرف کی طرف جا رہے تھے تو کیا کہا جا رہا تھا؟ واہ علیہ، چاہنے والے تھے، دشمن نہیں تھے اس مجمع میں، لیکن مولا نے امام حسن سے کیا فرمایا تھا؟ یا اے میرے لال حسن، مجمع سے کہہ دو اب واپس چلا جائے، اس لیے کہ بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹیوں کی چیخ کی آواز نہ محرموں کے کانوں میں پہنچ جائے۔ لیکن اے عزاداروں، مولا علی کی شہادت کے بعد کوفہ کیسا بدلا کہ جب 61 ہجری کے عاشورے کے بعد زینب اسی کوفے میں آئی ہیں تو زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے بہت سی مصیبتیں مقتل میں آپ کو نہیں ملیں گی، لیکن اشارے ملیں گے۔ ان مصیبتوں پر آپ ذرا غور کیجئے۔ مقتل میں یہ مل جائے گا آپ کو کہ زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، مقتل میں آپ کو یہ مل جائے گا کہ زینب کی طرف پتھر مارے جا رہے تھے، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جب کسی کے چہرے کی طرف پتھر پھینکا جاتا ہے تو پتھر سے کس طرح سے بچتا ہے؟ دیکھیں دو صورتیں ہیں کہ اگر آپ کے سامنے پتھر آ رہا ہو آپ کو اس پتھر سے بچنا ہو تو ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو روکیں گے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جدھر سے پتھر آ رہا ہے، جس ٹارگیٹ پہ پتھر پہنچ رہا ہے، آپ اس جگہ کو چھوڑ کے الگ ہو جائیے، تب پتھر سے بچ جائیں گے۔ ہائے مصیبت زینب کس طرح سے ہاتھوں سے پتھروں کو روکے، اس لیے کہ زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ میں کہوں گا بی بی اپنی جگہ بدل دیجئے، تو شہزادی کہیں گی جگہ کیسے بدلوں؟ ارے ایک رسی میں 18 بازو ہیں، ایک 4 سال کی سکینہ، ارے جس کا گلا جکڑا ہوا ہے، پتھر آ رہے ہیں، زینب لہو لہان ہو رہی ہے، تڑپ تڑپ کے پکار رہی ہیں، بابا 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 بابا۔
اللہ اللہ مصیبت جناب زینب دیکھیے۔ عزاداروں، اگر آپ میں سے کوئی خونی ماتم کرتا ہے روز عاشور تو پہلی فرصت میں جب گھر جاتا ہے وہ لباس اتارتا ہے جس پر خون بھرا ہوتا ہے، اس لیے خون بھرا لباس زیادہ دیر تک نہیں پہنا جا سکتا۔ اللہ رے مصیبت شہزادی زینب، لہو لہان زینب ہے، مگر وہی لباس زینب نے 1 سال سے زیادہ کے عرصے تک پہنا۔ اگر جب مدینے قید شام سے واپس آئیں تب تبدیل لباس کیا۔ وارے مصیبت آل محمد، جتنا ان مصیبتوں پہ غور کرتے جائیے گا کلیجہ منہ کو آتا جائے گا۔ ارے یہی وجہ ہے کہ جب زینب مدینے پہنچی نانا کی قبر کے تعویذ کو پکڑ لیا، محمد رسول اللہ کی نواسی رو رہی ہے، اے نانا پردہ آپ کے گھر سے برآمد ہوا۔ ارے آپ کی بیٹیاں بے مخنہ و چادر گھمائی گئی، اے نانا تازیانوں پہ تازیانے مارے گئے، اے نانا بازوؤں کے نیل ابھی تک باقی ہیں، قبر رسول ہل رہی ہے، زینب رو رہی ہے۔ واہ مصیبتا واہ علیہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد